صفحہ نمبر 32 ہے اور آیت نمبر 40 سے آگے ہے، وہاں سے شروع کریں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول الله وقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما هاجروا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون انما یقیناً قولنا ہمارا کہنا لشیء کسی بھی چیز کے لیے اذا جب اردنا ہو جب ہم اس کا ارادہ کر لیتے ہیں ان نقول له کہتے ہیں یہ کہ کہتے ہیں اس کے لیے کن ہو جا فیکون بس ہو جاتا ہے والذین اور وہ لوگ ہاجروا جو ہجرت کرتے ہیں فی اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں من بعد اس کے بعد کہ بعض ظلموں ان پہ ظلم کیا گیا لنبوئنہم خبر دیتے ہیں ان کو فی الدنیا دنیا میں حسنتاً اچھائی کی اجر الآخرت اکبر اور اجر ہے آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا لو کانوا یعلمون اگر تھے وہ جانتے ہیں الذین اور وہ لوگ صبر جو صبر کرتے ہیں وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے الا مگر رجالا مردوں کو نوحی الیہم وحی کی ہم نے ان کی طرف فاسألوا اور سوال کر لو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون اگر ہو تم نہ جاننے والے گرامی قدر احباب ذی وقار گزشتہ آیت طیبہ میں کفار کی طرف سے ایک بات کہی گئی تھی کہ لا یبعث اللہ من یموت کہ جو ایک بار فوت ہو گیا اسے زندہ کرنے کی طاقت زندہ کرنے کا اختیار کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب بتانا چاہتے ہیں کہ زندہ کرنا کسی کو جو فوت ہو گیا ہے یہ کوئی کاموں میں سے کام ہی نہیں سمجھتے ہم۔ اللہ کہتے ہیں کہ کسی اور چیز کا نام لے لو جس کا تصور ہی نہ ہو، اگر وہ بھی تم چاہو نا تو پھر اس کے لیے بھی ہمیں میٹنگز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے، نقشہ نویسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری قدرت ہمارا اختیار اتنا وسیع ہے کہ اکثر وہ جو میں کہتا ہوں نا وہ یہی آیت کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام کے کرنے کے لیے پلاننگ میٹنگ یا مزدوروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ارادے کی ضرورت ہے بس۔ اللہ ارادہ کرتے ہیں کن کہتے ہیں فیکون ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے 7 دن میں اچھے دن میں فی ستۃ ایام، اب وہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کیوں بنائے ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، تو کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن کہتا ہوں اور فیکون ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد مطلوب یہ ہے کہ حضرت انسان یہ جو سمجھتا ہے نا کہ میں آج جناب اس جگہ پہ کھڑا ہوں اور کل میں نے چھت پہ چڑھ جانا ہے، نہیں، ہر کام کو اللہ تعالیٰ نے وقت پہ کرنے کا سبق دیا ہے اور ہر کام اپنے وقت پہ ہوتا ہے اور ہر کام بھاگ کے نہیں ہوتا، انتظار کرے کسی وقت کے لیے۔ وہ وقت
وقت آپ کے قدم چومے گا، لہذا انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ لیکن کوئی ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ آج بیٹا پیدا ہوگا وہ 27 سال کا ہو جائے۔ ایک ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی، نظام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان میں کائنات کے رب نے اختیار کے باوجود قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نظام کو ڈسٹرب نہیں کیا، بقایا نہیں ہے، تسلی اطمینان کے ساتھ۔ تو حضرت انسان تو بھی جب کچھ کرے پھر انتظار کر، اللہ تیرے لیے خیر کے فیصلے فرما دے گا۔ تو اب اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کہہ دیا کہ لا یبعث اللہ، نہیں کوئی اٹھا سکتا، اللہ کہتے ہیں ان کی کیا بات ہے، ہم ان کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے جو کرنا ہوگا بس کون کہہ دیں گے فیکون ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد جس بندے نے ان کی اس بات کا جواب دیا ہے نا کہ اللہ کو بڑے اختیار ہے، کیونکہ وہ حاکم تھے نا، تو انہوں نے پھر اس پہ ظلم کیا۔ مطلب حاکم وقت جو ہے، یہ دیکھیں نا ہمارا یہ مساجد کا جو سسٹم ہے، اس میں مولوی صاحب کو کوئی بندہ آگے بات کہہ دیں گے یہ فلاں بات بیان کریں، تو مولوی صاحب کسی حکمت کی وجہ سے نہ کریں تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں انتظامیہ کو ڈرتا ہے باجی ہونا ٹکے ہے کہیں نہیں گلا نہیں کرنی، ٹھیک ہے، یہ محدود اختیار ہے۔ تو اور پھر حکومت جس کے پاس بھی ہو، لوگوں کے متعلق اس کے متعلق تصور کیا ہے کہ یہ اسے منع کرتے ہیں۔ یہی حساب اس وقت بھی تھا کہ مطلب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی، حالانکہ بیت اللہ تو اہل اسلام کے لیے تھا نا، بیت اللہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اور آقا کریم نے جب ان کی بات کا جواب دیا نا کہ لا یبعث اللہ من یموت، انہوں نے کہا تو آقا کریم نے فرمایا سن لو پھر انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون۔ پھر انہوں نے ستم کرنا شروع کر دیا، ظلم کے اوپر، انہوں نے کہا بگاؤ ہی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دیکھے آقا کریم نے بھاگنے میں جلدی نہیں کی، علاقہ چھوڑنے میں جلدی نہیں کی۔ دیکھیں یہ چھوٹا کام نہیں ہے، اپنے علاقے کو چھوڑنا۔ آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، آپ کسی مکان میں رہ رہے ہیں، راتوں رات اسے چھوڑ کے پھر اگلے کسی علاقے میں جانا، جہاں آپ کا تعارف نہ ہو، پہچان نہ ہو، اور پھر آپ کے کو وسائل کی ضرورت بھی ہو اس حالت و کیفیت میں، تو آپ ایسی جگہ پہ چلے جائیں تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں۔ دیکھیں کوئی ہجرت کرتا ہے بیوی خوبصورت لینے کے لیے، کوئی ہجرت کرتا ہے مکان خوبصورت لینے کے لیے، کوئی ہجرت کرتا ہے سہولیات کے لیے، اور ایک وہ خوش نصیب ہے جو ہجرت کرتا ہے اللہ کے دین کے لیے کہ میں وہاں جا کے اچھے عمل کر سکتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب پھر انہیں مجبور کر دیا گیا نکلو بھائی، اب وہ نکل آئے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام دیکھیں بیت اللہ کو چھوڑنے کا کسی کو دل کرتا ہے، اور پھر اس کو بیت اللہ سے الگ کر دیا جائے کہ جس کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگ کے لیا ہوا ہے کہ یا اللہ اس گھر کی عبادت، کسی کا انتخاب فرما، جب انتخاب ہوا تو پھر اس کے رہنے والوں نے جناب ابراہیم کو وہاں رہنے نہیں دیا، جناب رسول اللہ کو وہاں رہنے نہیں دیا۔ اب جب نکالا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آقا کریم نے بیت اللہ کو مخاطب کر کے پتہ کیا کہا تھا کہ اے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو میں محمد کا دل تو نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والے یہ باسی ارد گرد، فرمایا میں محمد کو یہاں رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں جا رہا ہوں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے بھی پھر ہجرت کر لی ہے، مقصد کوئی اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ ہو، مطلب دین مقصود ہو۔ ایک حدیث میں اس میں بیان کی گئی ہے کہ ایک ہجرت کرتا ہے بیوی کے لیے، ایک ہجرت کرتا ہے مکان کے لیے، ایک ہجرت کرتا ہے سہولیات کے لیے۔ کمال ہے اس کی ہجرت جس نے ہجرت کی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یا اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ بتا دیا کہ من بعد ما ظلموا، جن پر ظلم کیا گیا کہ یہاں رہ کے تم یہ بھی نہیں کر سکتے، یہاں رہ کے تم
کھا بھی نہیں سکتے، سوشل بائیکاٹ ہو گئے۔ کم از کم 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو نہ کوئی بیٹی دی گئی، نہ ان سے کوئی بیٹی لی گئی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کیا گیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے کچھ دیا گیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اتنے مجبور ہو گئے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام بھی اس شیب ابی طالب میں پتے کھانے کے مجبور ہو گئے، درختوں کے پتے۔ یہ اصول ہے، جب بھی حق کا ڈنکا بجائے نا، دائی کو اس وقت پھر مضبوط اعصاب والا ہونا چاہیے۔ اگر وہ ڈگمگا گیا نا تو پھر سارے کا سارا کام ختم۔ لیکن اس ڈگمگانے میں مطلب ہو تو مضبوط اعصاب والا، لیکن وہ ایسا جذباتی کہ جناب وہ خود ہی سب کچھ اکیڑ کے رکھ دے تو پھر بھی کام خراب ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اتنا مجبور کیا، وہ کیا چاہتے تھے کہ خود چلا جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گھر ہے، میں کیوں چھوڑ کے جاؤں گی۔ اب جب دیکھیں وہ شیب ابی طالب میں ہیں، انہوں نے ستم کی انتہا کر دی، اور اللہ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا۔ اور اگر کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو اسی وقت جناب کہتا کر دو بغاوت، وہی کر دیں گے، مر جائیں گے یا مار دیں گے۔ نہیں، آقا کریم نے خوب صبر کیا۔ جب خوب صبر کیا نا تو خوب صبر کرنے کے بعد آپ اندازہ کریں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آقا کریم علیہ السلام کو مکہ میں رہنے کے لیے چھت کی ضرورت تھی، کوئی رکھتا ہی نہیں تھا، وہ حکومتوں کی تھی نا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک بندے کو درخواست کی، اس کے ماشاءاللہ 12 بیٹے تھے، تو اس نے کہا کہ میں آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام میں احسان فراموش نہیں تھے۔ مکہ فتح ہوا نا تو آقا کریم نے فرمایا اگر آج وہ فلاں شخص زندہ ہوتا نا، وہ میں محمد رسول اللہ کو کہتا نا فلاں بندے کو چھوڑ دوں، میں اسے بھی چھوڑ دیتا۔ مطلب یہ ہے، اسے کیوں کہا کہ جب لوگوں نے نکال دیا تو اس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے آقا کریم نے اسے بھی یہ نہیں کہا، یہ نہیں دیکھا کہ منو جگہ لگنی چاہیے کیوں نہ ہوئے۔ آقا کریم نے فرمایا بھائی جو ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے نا، کام ذرا تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، حوصلہ ہے اتنا، برداشت کر لو گے مخالفت۔ اس نے کہا میرے 12 بیٹے ہیں، اے محمد یاد رکھیے دین اگرچہ آپ کا نہیں، میں حق سمجھتا اسے نہیں اپناتا، لیکن اگر آپ تک کوئی تلوار پہنچے گی تو وہ میرے 12 بچوں کی گردن کو اتارنے کے بعد پہنچے گی، بس اتنا کام ہے۔ آپ رہیں اپنی عبادت کریں، منع نہیں کروں گا، لیکن اپنے دین پہ اپنا نہیں چھوڑنا میں نے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ آقا کریم وہاں رہے، پھر آقا کریم نے وہاں سے کام کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ہجرت ایک عظیم عمل ہے، اور اس عظیم عمل کو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام کے اوپر انتہا ظلم ہوئے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ ستم انبیاء پہ ہوئے، اور انبیاء میں سے سب سے زیادہ ستم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ ستم ہوئے۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ستم ہو رہے ہو، ظلم ہو رہا ہو، تو ایسی حالت میں اگر آپ دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے کسی علاقے کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں، مقصد یہ ہو کہ ہم دین پہ عمل زیادہ کر سکیں گے، تو پھر اللہ کہتے ہیں ہماری طرف سے تمہیں پیغام ہے کہ لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ جب تم جاؤ گے نا ہجرت کر کے تو یہ نہیں ہوگا کہ جہاں آپ جاؤ وہاں خیر نہ ہو۔ آقا کریم جب حبشہ میں گئے نا بخار بہت زیادہ تھا، اور ادھر وبا پھیلی ہوئی تھی بخار کی، اور کوئی حبشہ کو جانتا نہیں تھا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے دعائیں کی، یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ جو نکلے گا اس کے لیے پھر دنیا حسنہ، دنیا میں بھی خیر ہے، اللہ نکلا ہے۔ پھر آج دیکھیں آقا کریم نے فرمایا یا اللہ یہاں رزق ختم نہ ہو، آج فراوانیاں ہیں جناب۔ اس وقت بھی ہر طرف کھجورے، ہر طرف مطلب کھانے پینے اچھے، یہ تھا وہ فی دنیا حسنہ، ان کے لیے خبر ہے دنیا کی بلائی کی، ولا اجر الآخرت اکبر۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں خوب اجر عطا کریں گے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر اور لوگ بھی ہجرت کی اہمیت کو جانتے ہوتے نا تو کبھی بھی اس جگہ پہ نہ رہتے جہاں وہ رہ رہے ہیں، بلکہ وہ
چلے جاتے. یہ فطری بات ہے، مطلب بندہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہوتا. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہجرت ہے نا، صبر علی ربہم یتوکلون، یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتی. صبر اور توکل اگر یہ بندے کے اندر نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتی. مطلب صبر کیسے کہ وہ آگے جہاں بھی جائے گا کوئی مہینہ 2 مہینے تو اسے مشکل میں گزارنے پڑیں گے نا، تو وہ صبر ہوگا تو گزر بسر ہوگی نا. تو اگر کوئی یہ گھروں میں تربیت کرے اپنی اولادوں کی کہ اگر ہماری بیٹیوں جیسی کسی کی وہ بیٹی بیوی بن جائے، اللہ اکبر، تو ایک دن نہیں گزرتا جناب، 2-3 مہینے گزرا، پھر ذرا لمبا ہے نا پروسیس. تو اس لیے گھروں میں تربیت کریں اس طرح جس طرح آقا انعامدار حضور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. رشتہ دیکھتے ہوئے دین کو ترجیح دیں اور اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے یہ لفظ ضرور کہیں کہ بیٹا ہم نے تیرے لیے بہتر ہی کیا ہے. جس طرح آقا کریم نے کہا تھا، بیٹا فاطمہ میں جانتا ہوں کہ علی غریب ہے، علی غریب ہے، لیکن فاطمہ ہے دیندار، میں نے اس کا دین دیکھا ہے. بیٹی فاطمہ اسے کسی بات پہ مجبور نہیں، بیٹی فاطمہ اسے کسی بات پہ تو ہم پہلے ہی مجبور کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، لڑکے والے لڑکی والوں کو، لڑکے والے لڑکے والوں کو. تو یہ وصیت کریں کہ اگر بیٹا تیرا خاوند، تو وہ تو تب ہی آپ وصیت کریں گے نا، نصیحت کریں گے یا نصیحت کریں گے کہ جب آپ نے اسے دیندار کرانے میں بھیجا ہوگا. ہجرت کی ضرورت تو تب پیش آئے گی نا، دیندار کرانے میں بھیجا ہوگا. تو جب جناب گھر سے ہی ارادہ یہ ہو کہ پتر نکاح کر کے تینوں یورپ لے جائے گا، تو پھر بڑا جناب وہ پہلے کا بھی ستیہ ناز مارنے والی بات ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھدار فرمائے. تو لہذا یہ صبر اور توکل اللہ کہتے ہیں کہ لازمی اور ضروری بات ہے. جن کے اندر وہ ہوتا ہے نا صبر، پھر وہ مصائب پہ صبر کرتے ہیں، اللہ پہ توکل کرتے ہیں، ان کے لیے خیر کا فیصلہ کر دیتے ہیں. اب ایک ان کا یہ بھی ہمیشہ رہا ہے شور شرابہ کفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ رسول اللہ جو ہے وہ بشر کیوں ہے. آج بھی یہ شور ہے اور اختلاف تنازع بھی ہے کہ نبی اور بشر یہ کیسے. تو اللہ تعالیٰ نے تو انہیں کئی بار سمجھایا ہی سمجھایا کہ بھائی نبی بشر مطلب تبلیغ تو بشروں کو کرنی ہے. جب تبلیغ بشروں کو کرنی ہے تو نور کو نہیں کہا آگے کرے گا. تو اس لیے یہ بات اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ سمجھائی لیکن وہ سمجھے نہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اہل کفار مطلب تم یہ کرو کہ ہمارا تو یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے کوئی بھی نبی نور پیدا نہیں کیا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کہتے ہیں یہ ذرا آیت یاد کر لیں کام آئے گی. لوگ اختلاف کی باتیں کرتے ہیں نا اور پھر یہ کہتے ہیں بڑی آسانی سے منہ ہلا کے جناب بھابیاں کا مسئلہ ہے. بھابیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے، یعنی 1,24,000 یا 44,000 جو انبیاء آئے، ان انبیاء میں سے اللہ کہتے ہیں کسی کو نہیں ہم نے بھیجا الا مگر رجالا، وہ مرد تھے، وہ مرد تھے، بشر تھے، انسان تھے. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں جو ہماری مطلب کمزوری سمجھی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم جب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ وہ نبی بشر ہے، انسان ہے، تو اس وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ سید البشر ہے. مطلب انسانوں میں سے رسول اللہ جیسا انسان نہ کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا. وہ لوگ جو ہمارے متعلق یہ کہتے ہیں جیسا سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ اور موقف ہے، یہ میرا نہیں، علماء اہل حدیث کا یہ موقف ہے کہ جو بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باپ بیٹے یا بھائی جتنی حیثیت دیتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. بلکہ اہل حدیث کا یہ موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بشر لیکن سید البشر ہے تو نبی لیکن سید الانبیاء ہے تو امام لیکن سید و امام الرسل ہے. مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے لیکن اعزاز ان کے پاس کیا ہے، نوحی الیہم، کہ وہ جبرائیل آتے ہیں، وہی لے کے آتے ہیں. اس اعزاز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز رکھا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایک تو کہنا تھا نا ہماری بات کا کہ ہم نے کہا تو چاہیے تو یہ تھا کہ تم مان لیتے لیکن تم نے نہیں مانا. تو اللہ کہتے ہیں آپ ایسا کرو پھر پوچھ لو کن سے، وہ جو یہودی اور عیسائی ہیں،
یہ آیت کا سیاق و سباق یہ بنتا ہے، مطلب اس کے نزول کا مطلب یہ ہے۔ ویسے تو یہ قرآن مجید کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس سے کسی بھی قسم کا مسئلہ اخذ کیا جا سکتا ہے، مطلب کوئی بھی سوال کرنا ہو تو وہ اہل علم سے پوچھنے کی دلیل بھی بنتی ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں اگر تمہیں ہماری بات پر اعتماد نہیں ہے تو یہود و نصارہ سے پوچھ لو، وہ تاریخ سے بڑے واقف تھے۔ تو مکہ والے کو اللہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ سے پوچھو کیا کہ داؤد بشر تھے یا نور، سلیمان بشر تھے یا نور، حضرت یعقوب جو ہے وہ بشر تھے یا نور، حضرت عیسیٰ بشر تھے یا نور۔ اب ابراہیم علیہ السلام بقیہ جتنے بھی انبیاء نازل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم کی لڑی میں تھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ جتنے عیسائی اور یہودی ہیں نا ان سے پوچھ لو، تم کیا پوچھ رہے کہ بھائی وہ فلاں نبی بشر تھے یا نور۔ تو جب وہ بتائیں گے بشر، ہماری کوئی بات پہ یقین تو نہیں کیا، ان کی بات پہ تو کر لو گے نا، وہ تو تمہارے اپنے ہی ہے نا۔ تو اگر وہ کہتے بشر ہے تو پھر تمہیں ماننا ہوگا، اگر پھر بھی تم نہ مانو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پھر وہیں پہ حساب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انما یقیناً قولنا ہمارا کہنا لشیء کسی بات کے لیے یا چیز کے لیے اذا جب اردنا ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں نقول لہو یہ کہ کہہ دیتے ہیں اس کے لیے کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتا ہے۔ والذین اور وہ لوگ ہاجروا فی اللہ جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں من بعد اس کے پاس بھی ما ظلموا ان کو ستا دیا گیا، مطلب اب یہ پھر مسلم ممالک کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جو مظلوم مسلمان ہیں نا ان کے لیے مہاجرین کے لیے کیمپ لگائے، یہ ہمہ وقت ہونا چاہیے انتظام جو ہے، مطلب فلسطینی ہیں ہمارے بھائی۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ صرف ہجرت کرنا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنا وطن ہے تو ان کا فلسطینیوں کا فلسطین ہے، تو یہ دوسری حکومتوں کو چاہیے کہ وہ مہاجرین کے ساتھ تعاون کریں اور انہیں مطلب چونکہ ان کا وطن ہے وہ اس کے خلاف ان میں جہاد بلند کرنے کا حق رکھتے ہیں، تو وہ اپنے اختیارات دوسری حکومتیں انہیں عطا کریں، وسائل بھی دیں، تو وہ جو مملکتیں ہیں انہیں حاصل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو مکہ کو چھوڑ نہیں دیا بلکہ جدوجہد جاری رکھی اس وقت تک جب تک مکہ کو حاصل نہیں کر لیا۔ اور بلکہ آپ اندازہ کریں کہ اتنی فتوحات حضرت عمر کے دور میں ہوئی نا، اتنی فتوحات ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی قبیلہ میں مشورہ کیا کہ بھائی آپ ذرا نا ہاتھ تھوڑا کر لیں، بس تھوڑا کام کریں، کیونکہ مطلب اتنے سارے لوگ ہم شامل کر رہے ہیں، حکومتیں مملکتیں شامل ہو رہی ہیں، تو کچھ تو ویسے ہی ڈر کے یہ نہ منی عمر تھے چھوٹے لے جائیں گے، کچھ تو اس وجہ سے یاد ہے، اور کچھ ایسے تھے جہاں کے اعلان جہاد کیا۔ اور پھر حضرت عمر کا موقف پھر بعد میں یہ تھا کہ بھائی یہ جتنے لوگ ہیں ان کو اب مجبور نہ کریں، ساری دنیا کے ڈنکا اسلام کا بج رہا تھا، تو فرمایا انہیں کہو کہ جہاں جہاں ہو نا مطلب ہم تمہارے خلاف جہاد نہیں کرتے، لیکن شرط یہ ہے کہ جزیہ ٹیکس ہمیں دو، ہمارے پاس ہماری اللہ کی زمین ہے نا، تو تم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو ظالموں، تو لہذا ہمیں پیسے دو، لو آرام کرو، کوئی ہم نہیں دیں گے۔ کیوں کہ اب فتوحات ہو چکی ہیں، ہم تمہیں اپنے اخلاق سے متاثر کر کے مسلمان کریں گے، تو مسلمان ہو جاؤ تو زندہ باد ہے، اگر مسلمان نہیں ہوتے تو پھر ٹیکس دیتے جاؤ۔ وہ بندہ ٹیکس دے دے کے بھی آگے جاتا ہے نا تو پھر وہ کہتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ان کا کلمہ پڑھ لے۔ تو فرمایا کہ بجائے اس کے کہ اب تھوڑا، تو اس لیے اس علاقے کو چھوڑنا نہیں چاہیے اہل اسلام کو، مطلب وہ خود ہی ہجرت کر رہے پیچھے سے وہ رہی، تو اختلاف ہی تو اسی بات کا، وہ کہتے ہیں فلسطین چھوڑ دو تو وہ کہتے ہیں ہمارا ہے ہم کیوں چھوڑے، اگر وہ خود چھوڑ کے آگے جائے گا تو مل جائے گا کہاں، تو اس لیے اسے چھوڑنا نہیں، ہجرت کرے لیکن جہاں ہجرت کرے وہاں کمپرومائز کرے کہ ہم نے جناب پیچھے چھوڑنا نہیں ہے، اسے حاصل کرنا ہے۔ پھر یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ کئی لوگ نا پھر وہ اپنے مطلب کے مطابق استدلال کر کے بعد میں کل وہ کہیں فلسطینیوں کے حق میں ریلی ہو تو جناب وہ فتویٰ آ جائے کہ انہوں نے چاہیے ہجرت کاروں نے ایڈا قدم مرتبے ہے، تو اس لیے یہ وضاحت کی ہے۔ تو فرمایا من بعد ما ظلموا جب ظلم کیا جائے تو اللہ کہتے ہیں لنجزینہم فی الدنیا حسنہ، تو ان کے لیے خبر ہے اچھائی کی دنیا میں، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور اجر ہے آخرت کا بہت بڑا۔
لو کانوا یعلمون، اگر ہوتے وہ جانتے. یعنی یہ کفار کے لیے بھی ہے اور اہل ایمان کے لیے بھی ہے کہ مطلب اگر کفار کو پتہ چل جائے تو وہ مسلمان ہو جائے تو اتنا اجر والا عمل ہے بھائی، تو پھر عزت کرتے ہیں مسلمانوں کی. تو مسلمانوں میں سے اگر کسی کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار چھوڑ رہے کوئی بات نہیں، تو فرمایا انہیں بھی اگر پتہ چل جائے تو وہ ہجرت کریں. اللہ جینا والے لوگ صحابہ جنہوں نے ہجرت کرنی ہے پھر وہ صبر تو ہونا چاہیے نا. وعلیٰ ربہم یتوکلون، تو وہ توکل بھی اللہ پہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اللہ ہماری مدد کرے گا. وما ارسلنا من قبلک، نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے الا مگر رجالا نوحی، کوئی مرد نہیں بھیجا، کوئی نہیں بھیجا مگر مرد. الا نوحی الیہم، وہی کیا ہم نے ان کی طرف. فصل بس پوچھ لو اہل ذکر، اہل ذکر سے مطلب تاریخ سے بہت زیادہ واقف تھے یہودی عیسائی، تو اس لیے فرمایا تو خصوصاً انبیاء کی تاریخ سے، تو فرمایا ان سے پوچھ لو. وہ اس مطلب وہ بھی ذکر مقدمہ علم ہے تو وہ اس معاملے میں علم رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں ہو جانتے، اللہ تعالیٰ جاننے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.